ایک دفعہ ابو جعفر منصور کے نا ناک پہ بار بار مکھی بیٹھ رہی تھی، وہ اسے اڑاتا تھا، وہ پھر آ کے بیٹھ جاتی تھی۔ تو امام جعفر صادق بیٹھے تھے، وہ غصے میں کہنے لگا امام صاحب یہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کیوں بنائی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تیرے جیسے متکبروں کا غرور توڑنے کے لیے بنائی ہے کہ ایڈی وڈی تیری حکومت ہے، ایک مکھی تو ناک تو نہیں اڑا سکتا پہ ہیں، تیرے جیسوں کا غرور توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکھی کو بنایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جو مجھے چھوڑ کر تم کس کو پکارتے ہو؟ انسانوں کو پکارتے ہو، جو مر چکے ہیں انہیں پکارتے ہو، جو پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے اور چلے گئے قبر کے پیٹ میں اور زندگی میں دکھ سکھ دیکھے، اب تم انہیں اپنا حاجت روا سمجھ کے ان کو پکارتے ہو اور ان سے مانگتے ہو۔ او اللہ کے بندو، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھا دیں، چلو پھر منگو نہ دیکھو لو۔ ایاک نستعین کو قرآن سے نکال دو، ایاک نستعین صرف تجھ سے مانگیں گے۔ پہلی صورت میں اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ایاک نعبد، صرف تیری بندگی کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ صرف تجھ سے مدد مانگیں گے۔ تو پورا بر صغیر کتنے بڑے شرک میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو خدا بنا کے پکار رہے ہیں۔ کوئی اللہ ہے جو پیدا ہوا، جو جوان ہوا، جو بوڑھا ہوا، جو مر گیا، جو قبر میں گیا؟ اللہ کی قسم کچھ نہیں دے سکتا۔ دینے والا اللہ، کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، پہنانے والا اللہ، اور سلانے والا اللہ، اٹھانے والا اللہ، مارنے والا اللہ، کروٹ بدلنے والا اللہ، نیند سے اٹھانے والا اللہ، دو پاؤں پہ چلانے والا اللہ، ہاتھوں سے کام کروانے والا اللہ، دماغ میں سوچیں ڈالنے والا اللہ، گندگی کو نکالنے والا اللہ، کپڑے پہنانے والا اللہ، زمین سے غلہ نکالنے والا اللہ، پانیوں کو بہانے والا اللہ، بارشوں کو برسانے والا اللہ، بادلوں کو اکٹھا کرنے والا اللہ۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ دا واسطہ انہیں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ کتنے ترجمے ہو چکے ہیں، قرآن پڑھو۔ کیا میرا رب اپنا تعارف کراتا ہے، مزہ آ جاتا ہے جب اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، مزہ آ جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں معبود اللہ کے سوا، وہ ایک اکیلا، الحی ہمیشہ زندہ، القیوم ہمیشہ قائم، لا تأخذہ سنہ اونگتا نہیں، ولا نوم سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان سب اس کا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اس کی اجازت کے بغیر دم مار سکے، سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے کیا ہونے والا ہے وہ آج جانتا ہے، پیچھے کیا ہو چکا ہے وہ سارا جانتا ہے۔ وہ فائلیں نہیں رکھتا، وہ کمپیوٹر نہیں بناتا، وہ کمپیوٹر کی فائلیں نہیں بناتا، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ جو ہو چکا وہ بھی دیکھ رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما كانوا يعملون۔ میرے بندو، تین کٹھے ہو جاؤ، کنڈی بھی لا لو، پردے بھی لا چھڈو، بلب بھی بجھا چھڈو، چوتھا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ پانچ کٹھے ہو جاؤ تو چھٹا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تین کے دو ہو جاؤ، تیسرا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دو کا ایک ہو جا، ہن تو میں نے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں کلا، اللہ کہہ رہا میں جو تیرے ساتھ۔ کہاں ہو یا اللہ؟ اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس شہرک سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں۔ یعلم السر و اخفا، تو زور سے بول جیسے میں بول رہا ہوں، تو آہستہ بول۔ یہ میرے کانوں نے سنا ہے،
وَأَخْفَى، اخفا کیا ہے؟ زبان بند، ہونٹ بند. یہ میں نے خود بھی نہیں سنا، محسوس کیا ہے، سنا نہیں. میرا اللہ کہہ رہا ہے تیرا رب یہ بھی سنتا ہے. اور صرف ایک آدمی تو نہیں دل ہی دل میں سوچ رہا، کتنے انسان ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے گونگے ہیں، کتنے پرندے ہیں، کتنے چرند ہیں، کتنے 4 پاؤں پہ، کتنے 2 پاؤں پہ، کتنے 18 ٹانگوں پہ، کتنے ریگنے والے، کتنے اڑنے والے، کتنے تیرنے والے، کتنے ڈسنے والے، کتنے جھپٹنے والے، کتنے پھاڑنے والے، کتنے چرنے والے، کتنوں کو گنواؤں. سب اللہ سے بات کر رہے ہیں، سب. صرف طارق جمیل نہیں بول رہا. اس وقت بازار میں کتنے لوگ بول رہے ہیں، پورے پاکستان کے بازار میں کتنے لوگ بول رہے ہیں، پوری دنیا کے بازاروں میں جہاں کہ اب سونے کا وقت نہیں ہے کتنے لوگ بول رہے ہیں. میرا رب کہہ رہا ہے سب کی سنتا ہوں. مزہ نہ آ گیا؟ کیسا اللہ ہے. اور ماں کے اپنے بچے 2 کٹھے آ جائیں اور ضد کرنے شروع کر دیں، وہ ایک تھپڑ ایک نو مارے گی، دوسرا تھپڑ دوے نو مارے گئی. الو دے پٹھے کلے کلے بولو کدے تسی تو مینو آپ چمڑے ہو تسی لودھاں. ہماری سرائیکے میں کہتے ہیں لودھاں، لودھاں جائیں نو منٹاں. اور میرا اللہ کہتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، ساری کائنات میرے اللہ نے گنا دی. تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، تمہارے بوڑھے، تمہارے جوان، تمہارے خشک، تمہارے تر، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، 12 قسموں کو گنوایا اور کہا سارے آ جاؤ، سارے آ جاؤ اور مانگو. مانگو. پاکستان میں 60 زبانیں بولی جاتی ہیں، پوری دنیا میں 6000 زبانیں بولی جاتی ہیں. بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، اب پتہ نہیں کم ہو گئی ہوں یا زیادہ ہو گئی ہوں. 6000 ہی لے لو، یہ تو ہو گئے انسان. اور اللہ کہتا سارے اکٹھے کر دو، سارے. آدم کا پہلے بیٹے حابیل اور قابیل اور ان کے بیٹے شیس جو نبی بنے، اور ان کی بیٹیوں اور ان کی بیگم سے لے کر قیامت کے دن تک جتنے مسلم کافر، مسلمہ کافرہ، جنات جنیاں جتنے آئے سب کٹھے ہو جاؤ اور مانگو، کٹھے مانگو. جو کلے کلے مانگیے وقت کوئی 20-25 لاکھ سال تو لگ جاؤں گے. تو میرا اللہ کہتا ہے کٹھے مانگو. سبحان، کہو سبحان. کیا اللہ ہے یار. اس سے دوستی توڑ کے ہے کوئی عقل کی بات؟ اس کو ناراض کر کے ہے کوئی عقل کی بات؟ یبن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق. آپ کی برکت سے بڑی مدت کے بعد یہ حدیث یاد آئی ہے. اے میرے بندے، ایک تیرے ذمے ہے کام، ایک میرے ذمے ہے تیرے کام. تیرے ذمے ہے میری ماننا، اور میرے ذمے ہے تجھے دینا، کھلانا، پلانا، سلانا، ہنسانا، پہنانا. یہ میرے ذمے ہے. فَإِنْ خَالَفْتَنِي فِي فَرِيدَتِي لَمْ أُخَالِفْكَ فِي فَرِيدَتِكَ. تو میری ماننا چھوڑ دے، میں اپنا وعدہ نہیں چھوڑوں گا. میں تجھے کھلاؤں گا، پلاؤں گا، سلاؤں گا، اٹھاؤں گا، سب کچھ کروں گا. کیا آپ کا نوکر ہی، نوکر چھوڑو اولاد ہی باغی ہونے لگے تو گھر سے نکال دو. اور میرا رب کہہ رہا ہے جتنی مرضی تو بغاوت کر لے، پر میں تجھے کھلانا نہیں چھوڑوں، پلانا نہیں چھوڑوں. فرشتے مجھ سے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ان کو تباہ کر دے. زمین کہتی یا اللہ اجازت دے ان کو نگل جاؤں. سمندر کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ان کو غرق کروں. اور اللہ کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، تم نے بنایا ہے تو پکڑ لو، مار دو. اور اگر میں نے بنایا ہے تو میں جانوں اور میرا بندہ جانے. تم بیچ میں کون ہو دخل دینے والے؟ سبحان اللہ. فرشتے کہتے ہیں اللہ دیکھتا نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کچھ تو ان کے مکو ٹھپ، کچھ تو نہ دے مکو ٹھپ.
تو میرا اللہ کہتا ہے نہیں، میں کو نہیں ٹھپنا، میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہائے ہائے، ان اتانی لیلا قبلتہ ان اتانی نہارا قبلتہ، جس رات توبہ کرے گا توبہ قبول ہوگی صبح سے پہلے پہلے، جس دن توبہ کرے گا توبہ قبول ہوگی شام سے پہلے پہلے، بل اسی لمحے قبول ہوگی۔ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک گناہوں کو پہنچا دو اور ایک دفعہ آدھی زبان سے کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، تو میرا رب کہتا ہے جاؤ معاف کر دیا۔ کہتا سارے اکٹھے ہو جاؤ مانگو، اور سب نے مانگا، اپنی اپنی زبانوں میں مانگا۔ تمہارے اپنے پاکستان میں پٹھان پشتوں میں بولے کوئی سمجھ نہیں، تم اس کے ساتھ پنجابی بولو تو کوئی سمجھ نہیں، لیکن پنجاب کا، KPK کا، سندھ کا، بلوچستان کا ایک ایک کھوتا لے آؤ، ان کو کھڑے کرو، وہ چاروں ایک دوسرے کی سمجھ رہے ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے مانگو اپنی زبانوں میں، اور پھر کیا ہوگا؟ لا یشغلہ سمع عن سمع، تمہارا کٹھے بولنا مجھے غافل نہیں کرے گا، سبحان اللہ، ولا یلہیہ قول عن قول، اور تمہارا کٹھے بولنا مجھے کسی سے غافل نہیں کرے گا، گڑبڑ نہیں ہوگی، غافل نہیں کرے گا۔ اور پھر میں کیا کروں؟ سب کا مانگا سب کو دے دوں، سب کا مانگا سب کو دے دوں، سب کا مانگا سب کو دے دوں۔ میرے خزانوں میں سمندر کو سوئی میں ڈبو کے باہر نکالو تو کوئی کمی آتی ہے پانی میں؟ بولو، زور سے بولو۔ میرا رب کہتا ہے تم سب کو سب کچھ دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالو۔ سوئی پہ کچھ تری لگ جاتی ہے، تیرے رب کے خزانوں کو سے تری بھی نہیں ختم ہوتی۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، اس کو پکارو، اس سے مانگو، اس کے آگے سر جھکاؤ۔ میرے اللہ نے کیا خوبصورت مثال دی، جن کو تم پکار رہے ہو ان سے کہو مکھی بنا کے دکھاؤ۔ اچھا اگلی مثال اس سے بھی زبردست، کہ مکھی تمہارے گلاس پہ بیٹھ کے پانی کا گھونٹ اس نے سپ لے لی، انہوں آ کے میری واپس کر، میرا پانی واپس کر، اس سے پانی اس کے منہ سے نکال کے دکھاؤ۔ او پاگلو، پھر کیوں قبروں پہ گرتے ہو؟ پھر کیوں انسانوں کو پکارتے ہو؟ اسے پکارو جو مرا نہیں، اسے پکارو جو مرے گا نہیں، اسے پکارو جو زندہ ہے، اسے پکارو جو زندہ رہے گا، اسے پکارو جو لا مکان ہے، اسے پکارو جو لا زمان ہے، اسے پکارو جسے دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ بھائی فلانے پیر ہیں وہ ہمیں اللہ سے لے کر دیں گے تو سدھے اللہ نال گل کر لو۔ میں جا رہا تھا تلمبے سے گاؤں، میرا گاؤں تلمبے سے 3 کلومیٹر ہے، تو راستے میں ہماری برادری کے ایک چھوٹی سی بستی ہے، تو اس میں ایک ساتھی تھا، ایک عزیز تھا، اللہ بخش نام تھا اس، وہ اپنے باغ میں بیٹھا تھا، آم کے نیچے چارپائی ڈال کے، پھل کا موسم تھا تو اس لیے بیٹھا تھا۔ میں نے گاڑی روکی، میں جا کے ملا، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا یار میاں طارق جمیل، میاں یہ ہمارا قومی ٹائٹل ہے اپنے علاقے میں، یار میاں طارق جمیل تو بندہ بڑا چنگا ہوں پر تو آپ بھی ہو گئے۔ اب پانی دیں گے۔ میں کیا، میں تو وہابی کوئی نہیں ہوں، وہابی بھی مسلمان ہی ہوندے، کافر تو کوئی نہیں ہوندے، پر میں کوئی نہیں ہوں وہابی، تو سن نہیں ہوں۔ پھر میں نے کہا وہابی کون ہوندے نے؟ کہ جڑے پیراں نوں نہ منن۔ میں کہا میں تو پیراں نوں منے نا، میں تو آپ مرید ہاں لاہور ایک پیر صاحب دا۔ ہاں میں اے آنا پیر پتر نہیں دے سکتا، وہ اللہ دے، اللہ دیندا، لیکن بس یہ تو گل ہوئی۔
اتھائی تو اپنی جڑی ہے اتنے رولا پی جاتا ہے وہ پیر پتر دین دن میں آخیا وہ کیویں دین دن ہر پیر دا کوٹا ہے اللہ دے کول اسی پیر کو منگنے ہیں وہ اپنے کوٹے چو لے کے سانو دے دیں سیدھی سادی عوام نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ نہ سیرت کا پتہ تو وہ بیچارے کدھر دھکے کھا رہے ہیں خطیبوں کا حال یہ ہے دیہات میں ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے تو آگے بیچارے دیہاتی بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے وہ جو ہوتے ہیں بھائی کئی خطیب بلکہ سارے وہ گا کے بیان کرتے ہیں تو وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے تو آگے وہاں جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو وہ کہنے لگے جدوں یوسف علیہ السلام نو بھائیوں نے کھوے چھٹیا تے آواز آئی اگو بھول گئے کی آکھنا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا یہ بھول گئے تو اب وہ چھپانے کے لیے دوبارہ بولے جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوے چھٹیا آواز آئی یاد کر رہا ہے آواز آئی نہیں یاد آیا اب اس نے کہا کہ اب تو کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا ورنہ مالش ہو جائے گی کوئی اس لوگ کو پھر نہ آکھیا جو مولوی نے مسئلہ نہیں سنایا سارے دھیان نال سنو جب یوسف علیہ السلام نے انہوں نے پائیاں نے کھوئے سٹیا تو آواز آئی کڑوں یہ تو ہمارے دیہاتوں کے خطیب ہیں تو بیچارے عوام کا کیا قصہ اللہ سے دوستی لگاؤ اللہ کو اپنا بناؤ اللہ سے عشق کرو اللہ سے پیار کرو اللہ کہتے ہوئے تمہاری زبان میٹھی ہو جائے اللہ کو پکارتے ہوئے تمہارا دل محبت سے بھر جائے موت محبوب بن جائے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی اللہ سے ملاقات ہوگی جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے جنت کی حور کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اس کو دیکھ کے سب کے کلیجے پھٹ جاتے سب مر جاتے اور وہ سورج کو یہ پورا جس کو فنگر ٹپ کہتے ہیں پورا اتنا پورا سورج کو دکھا دے تو سورج اس کے سامنے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں کل ہی میں تلاوت کرتے کرتے جب میرا سپارہ ختم ہوا تو میرے پاس علامہ اصفہانی کی صفت الجنہ پڑھی تھی میں نے ایسے کھولی تو اس میں پہلی حدیث نکلی کہ جنت کی عورت 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے تو اس کے بول میں کیا مٹھاس ہوگی جس کی پورے میں اتنا حسن ہے اس کے چہرے پہ کتنا حسن ہوگا مالک بن دینار رحمہ اللہ نے ایک نوجوان سے کہا تجھے جنت کی حوروں کا شوق نہیں ہے کہنے لگا نہیں آپ نے کہا اشتق الیہن فإن نور وجہہن من نور اللہ تعالی ارے بے وقوف ان کا شوق رکھ چونکہ ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور سے ہے بڑھاپا نہیں آتا موت نہیں آتی پیشاب نہیں ہے پاخانہ نہیں ہے نیند نہیں ہے لڑائی نہیں ہے جھگڑا نہیں ہے بیماری نہیں ہے مینسز نہیں ہے حیض نفاس نہیں ہے میک اپ کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے چہرے کے نور کی تجلی نے اسے ہمیشہ کے لیے حسین بنا دیا تو وہ اللہ کیسا حسین ہوگا وہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جب اللہ کے فرشتے پکاریں گے کہ ان ربکم یقرکم السلام ویستزیرکم اللہ تم سب کو سلام کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا آؤ مجھ سے ملاقات کرو ابھی تک اللہ کو سوائے ہمارے نبی کے اور کسی نے نہیں دیکھا نہ جبریل نہ میکائیل نہ اسرائیل نہ اسرافیل نہ عرش کے فرشتے نہ انبیاء صرف ایک ہستی نے اللہ کو دیکھا ہے وہ ہمارے نبی ہیں تو سارے جنتی دوڑے دوڑے جائیں گے وہاں ایک میدان ہے
اس میدان کا نام ہے مزید۔ جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اس میدان میں اڑا ہوں ایک زمانہ، لیکن میں اس کو ناپ نہیں سکا، وہ اتنا بڑا میدان ہے۔ مزید اس کی گھاس سبز نہیں سفید ہے، موتیوں کی طرح چمکتی ہے، جو اللہ کا اسمبلی ہال ہوگا جب سارے اکٹھے ہو جائیں گے، ایمان والی عورتیں ایک طرف، مرد ایک طرف، جنت کی حوریں اپنے اپنی جگہ پر، وہ یہاں نہیں ہوں گی۔ تو اللہ کہے گا میرے مہمان آئے ہیں، انہیں پہلے کھانا کھلاؤ۔ تو جب وہ اللہ کے دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے، وہ کہیں گے یار جنت دے کھانے تو شے ہی کوئی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا انہیں پانی پلاؤ۔ پھر جب وہ جنت کا پانی پئیں گے اللہ کے دسترخوان کا، تو کہیں گے یار جنت کا پانی تو شے ہی کوئی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا فکہوہم، اب انہیں پھل کھلاؤ۔ یہی ہمارا بھی دستور ہے نا، روٹی پانی پھر پھل۔ تو جب وہ پھل کھائیں گے تو کہیں گے یار جنت دے پھل تو شے ہی کوئی نہیں۔ ابھی پرسوں میں نے حدیث پڑھی کہ انگور کا ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا، انگور تو کیلا کیڈا بڑا ہے؟ تمہارا قد 60 ہاتھ ہوگا، 130 فٹ۔ یہ تو بے وقوف ہیں، جنت پڑھتے نہیں ہیں، میرے اوپر الٹی سیدھی باتیں کرتے۔ تو کچھ پڑھو تو تم زندگی لگاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ میں اینٹ کے سرانوں پہ سو کر میں نے پڑھائی کی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے، دنیا کی ساری دولت ہوتے ہوئے، اینٹ میرا سرانہ ہوتا تھا رائمنڈ میں۔ آج ہر کوئی سوشل میڈیا پہ مفتی بھی بنا بیٹھا ہے، مولوی بھی بنا بیٹھا ہے۔ تو پھر میرا اللہ کہے گا میرے بندوں نے کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا، پھل بھی کھا لیے، اب انہیں لباس پہناؤ۔ شاہی دربار میں جانے کے لیے خاص لباس ہوتا ہے۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ کے دربار میں جانے کے لیے ایک شرط، باقی بھی صرف ایک بتا رہا ہوں، ایک شرط یہ تھی کہ اس کے سر کی جو ٹوپی ہے وہ 1,00,000 درہم کی ہونی چاہیے۔ اگر 1,00,000 درہم کی نہیں ہے تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو اس سے بڑا شہنشاہ تو کوئی ہے نہیں۔ شاہی لباس کیسے پہنو گے کہ فرشتے جوڑے لے کر آئیں گے؟ تو جوڑے لے کر آئیں گے تو لاؤ گے کیویں، تو پاؤ گے کیویں؟ اتنے تو کوئی وکھرا کمرہ تو بنیا کوئی نہیں، واری واری جا کے کپڑے بٹا کے آؤ۔ کیا ہوگا تصور کرو۔ اور جوڑے کتنے آپ نے پہنے ہوں گے؟ 100 جوڑے۔ 100 جوڑوں کا وزن نہیں ہوگا۔ یہ ویسٹ کوٹ میرے اوپر بھاری ہو رہی ہے، ذرا گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ 100 جوڑے پہنے گی ایمان والی عورت اور مرد اور حوریں، اور ان کا وزن ان 2 انگلیوں میں آ جائیں گے وہ 100 جوڑے۔ اور عورتوں کا جو غرارہ ہوگا، لہنگا، وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، 3 میل کے دائرے میں۔ تو کپڑے کیسے بدلیں گے کہ ایک نور کی چمک اٹھے گی اور اگلے غائب اور نئے پہن لیں، نہ اتارنے پڑیں گے نہ پہننے پڑیں گے، بس اللہ کی ایک تجلی آئے گی، اگلے غائب ہو جائیں گے، نئے پہن لیں گے۔ پھر اللہ کہے گا خوشبو لگاؤ، پھر ایک ہوا چلے گی، وہ سب کو خوشبو لگائے گی۔ پھر اللہ فرمائے گا میرے بندو خوش تو ہو۔ میرے نبی نے فرمایا اس دن ہر مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ میں تمہیں مقابلے میں بتاؤں تو پھر پتہ چلے گا۔ ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار رہے، کیڑے نہیں پڑے، یہ تو ایسے ہی بکواس ہے، دردیں سخت قسم کی، 18 سال۔ اللہ نے ایک دم پانی کے چشمے میں نہلا کر شفا دے دی، جوانی بھی دے دی، مال و متاع بھی دے دیا۔ ایک دن کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ تو سنو کہنے لگے بیماری کے دن صحت کے دنوں سے بڑے اچھے تھے۔ ان کا توبہ 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 توبہ، میں 6 سال سے سر درد بھگت رہا ہوں، تو مجھ سے پوچھو بھائی درد کیا چیز ہوتی ہے؟ نہ بچے اچھے لگتے ہیں، نہ بیوی اچھی لگتی ہے، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہ ایسی بلا ہے۔
اور ان پر تو دردوں نے پورا قبضہ کیا ہوا تھا۔ تو اس نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ کہ جن دنوں میں بیمار تھا تو دن میں ایک دفعہ عرش سے آواز آتی تھی اللہ کی، ایوب کیا حال ہے؟ اس میں جو لذت تھی وہ اب صحت میں نہیں ہے۔ تو اب آپ جنت میں بیمار نہیں ہیں، موت بھی نہیں ہے، درد بھی نہیں ہے، اور اللہ پوچھ رہا ہے کیا حال ہے؟ سبحان اللہ، وہ کیا لذت ہوگی۔ تو سب کہیں گے یا اللہ بہت اچھا ہے۔ پھر اللہ کہے گا راضی تو ہو، خوش تو ہو؟ کہیں گے یا اللہ بڑے خوش ہیں، سب کچھ دے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ایک وعدہ ابھی باقی ہے جو ابھی میں نے پورا نہیں کیا، اب پورا ہوگا۔ تو سارے حیران ہو جائیں گے یا اللہ کون سا وعدہ، کیڑا وعدہ؟ ہر شے لگ گئی، زندگی، جوانی، صحت، ہر چیز۔ یا اللہ کون سا وعدہ ہے جو باقی رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی یا رضوان ارفع الحجب بین عبادی وزواری، ہائے 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 ینظرونی وانظر الیہم، اے رضوان پردے ہٹا دے، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے، یہ مجھے دیکھیں میں انہیں دیکھوں۔ یہ ایک وعدہ باقی ہے جو آج میں پورا کرنے لگا ہوں، اللہ فرمائیں گے۔ تو جو ہی پردے ہٹیں گے تو اب دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جنت کو دو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، حوروں کو، کھانوں کو، کپڑوں کو۔ لیکن جب اللہ سامنے آئے گا تو پوری، چونکہ ہمارے کوئی 10 کھرب سیل ہیں، خلیے جس سے انسان کی باڈی بنتی ہے، اور ہر خلیے میں، ہر سیل میں، ہر عضو بننے کی طاقت ہوتی ہے۔ تو جب آپ اللہ کو دیکھیں گے تو جسم کے سارے سیل ان میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی، اور آپ 10 کھرب آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے۔ 2 آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو کیا مزہ ہوتا ہے، اور 10 کھرب آنکھوں سے اس کو دیکھنا، کوئی ہے اس لذت کا اندازہ لگانے والا؟ اور جب اللہ سامنے آئے گا تو مسکرائے گا، اللہ اکبر، کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اب ہم یہ سنیں گے کیسے؟ 2 کانوں سے نہیں، پوری باڈی کے سارے سیلوں میں سننے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ تو 10 کھرب کانوں سے اور 10 کھرب آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھنے کا مزہ لوگے، سننے کا مزہ لوگے۔ اب کون اس کو تصور کر سکتا ہے؟ تو جب اللہ سامنے آئے گا تو کہیں گے یا اللہ بڑی غلطی ہوئی، فیصلہ آباد میں نمازیں پڑھیں پر بڑی ڈھیلی ڈھالی، تو آج دیکھ کے پتہ چلا ہے تو بڑا حسین ہے، تو ہمارے مولا ہمیں اجازت دے، ہم صرف ایک سجدہ تمہیں دیکھ کے کرنا چاہتے ہیں۔ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سر دادن جان دادن نادیدہ رخ یار۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے رب تجھے دیکھے بغیر تیرے بندے سولیوں پہ لٹک گئے، آروں سے چر گئے، آگ میں جل گئے، پتھروں میں دبا دیے گئے، گردنیں اڑا دی گئیں، بوٹیاں ان کی جسم سے اتار دی گئیں تیرے عشق میں، اور تجھے دیکھا بھی نہیں، اور جب تجھے دیکھیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ تو سارے جنتی مرد عورت کہیں گے یا اللہ ایک سجدے کی اجازت دے کہ ہم آپ کو دیکھ کے آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔
میں قربان جاؤں اپنے اللہ پہ۔ او بھائیو، اللہ سے یاری توڑ کے کیا کر دیا؟ پورا پاکستان تباہ ہو رہا ہے، حکومتوں کی وجہ سے نہیں، ہماری وجہ سے، کہ ہم نے اللہ سے تعلق توڑ دیا ہے۔ ہمارے بازار جھوٹ پہ، ہمارے بازار سود پہ، ہمارے بازار دو نمبری پہ، ہمارے بازار کھوٹ پہ، ہمارے بازار ناپ تول کی کمی کے، ہمارے بازار ملاوٹ کے، ہمارے شہر جوئے کے اڈے، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، یہ تو ہمارا قصور ہے۔ ہم نے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم نے یہ کشتی ڈبوئی ہے۔ حکمران کتنے ہوتے ہیں؟ چند سو، چند ہزار۔ بنو امیہ کوئی اچھے حکمران نہیں تھے، بنو عباس کوئی اچھے حکمران نہیں تھے۔ بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز آئے جنہوں نے خلافت راشدہ کو زندہ کیا، بنو عباس میں ان جیسا کوئی آیا نہیں، لیکن فتوحات بھی جاری تھیں، دروازے بھی کھلے ہوئے تھے، رحمتیں بھی اتر رہی تھیں، حکمران نافرمان تھے، عوام فرما بردار تھے، تو اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ تو بھائیو، اوروں کو نہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ کبھی اللہ سے دوستی لگائی تو ہوتی، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی بڑی گہری دوستی تھی، یا اللہ کہتے تھے اور دروازے کھل جاتے تھے۔ اب یہ 27ویں کی 29ویں کی رات حرم شریف میں کتنی لمبی دعا مانگی جائے گی، کتنے لاکھوں ہوں گے۔ میں کئی سال مسلسل جاتا رہا، پھر جب سے سر درد شروع ہوا تو وہ محروم ہو گیا رمضان کے عمرے سے۔ ویسے اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ لاکھوں لوگ رو رہے ہیں، پانی دے مانگ رہے ہیں، اور دعا یہاں سے اوپر نہیں جا رہی، یہاں سے۔ اور ایک وقت تھا کہ آپ کہتے تھے یا اللہ، اور اللہ کہتا لبیک۔ تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے، کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ مسلمان، شکر ہے ہم بھی کلمہ گو ہیں۔ اللہ سے پیار کرو، اللہ کی قسم ایک ہی پیار کے قابل ہے۔ اللہ سے پیار کرو، اللہ سے راز و نیاز کرو، اللہ سے باتیں کرو، اللہ کو دکھڑے سناؤ، اللہ کو غم سناؤ۔ مانگنا تو سیکھو، مانگنا بھی نہیں آتا، فقیروں سے سیکھو جو بوجھ 3-4 ہزار ہوندا ہے تو منہ انج بنایا ہوندا ہے کہ جویں کوڈی نہ دے کول کوئی نہیں، تے اپنے آپ ترس آ جاندا ہے تے بندہ پیسے دے دیندا ہے۔ وہ ایک نوجوان آیا میرے دروازے پر، جو میں خضدار سے آیا ہوں، میرا باپ شہید ہو گیا ہے اور میں بغیر کرائے کے منت کر کے آیا ہوں، تو میری مدد کریں۔ میرا تو دل پسیج گیا، میں نے فوراً نا پیسے لینے کے لیے گیا، تو جو ہمارا گارڈ تھا نا، اس نے ویسے ہی کہا ذرا اپنی تلاشی دو، تلاشی لی تو 18,000 روپے اس کی جیب سے نکلا، اور وہ لوگ کو پٹھا کہیں قریب سا لباس سے ہی آیا ہوا تھا۔ تو مانگنے والوں سے سیکھو کہ کیسے مانگا جاتا ہے، ایسی شکل بناؤ اللہ کے سامنے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک ہی تو ہے جو وفا نبھاتا ہے،
ایک ہی تو ہے جو وفاؤں کا حق ادا کرتا ہے، اور وہ ہے اللہ، اور وہ ہے اللہ، اور وہ ہے اللہ۔ تمہیں تو اللہ کہنا بھی نہیں آتا، خدا 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 لگایا ہوا ہے۔ مولوی بھی خدا خدا کہتے ہیں، تم بھی خدا خدا کہتے ہیں۔ خدا اللہ کا نام کوئی نہیں ہے، اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ کا نام اللہ ہے۔ کہو سارے اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو عرش تک دھوم مچ گئی تمہارے اس اللہ کی۔ تو اب میرا اللہ کیا کہے گا؟ قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، میرے بندے بندیو، یہ وہ سجدے، وہ نمازیں، وہ روزے، وہ زکاتیں، وہ حج، وہ دنیا میں تھے، تم غلام تھے، میں آقا تھا، تمہارے ذمے میرے سامنے سر جھکانا تھا۔ اب تم جنت میں ہو، یہ میرا مہمان خانہ ہے، تم یہاں مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ ہمارے ڈیرے پر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ ہم دو بھائی ہیں، ایک ڈاکٹر ہے طاہر کمال لاہور میں تبلیغ میں، کہنے لگے اے تو میں ویکھ لیا ہے بھائی تساں اتھے کوئی نہیں رہنا، وسطی کوئی نہیں رہنا، جو ہمارا گاؤں ہے، ایک ڈاکٹر بن گیا ہے، تم بجھ کا چاہ لیا ہے، بجھ کا سمجھتے بستر، تو ایک مہربانی کرے جے میرا دیرہ آباد رکھے جی، سبحان، میرا دیرہ آباد رکھے جی۔ تو میزبان تو خوش ہوتا ہے مہمان کو دیکھ کر۔ پھر اللہ کے فضل سے ہم نے، پہلے ایسا ہوتا تھا بھائی گھر میں کچن ہے، وہاں سے کھانا تیار ہو کے ڈیرے میں آتا تھا، تو ہم نے ڈیرے میں ہی کچن بنایا، ڈیرے میں ہی کھانے کا نظام بنایا، کوئی دن میں آئے، کوئی رات کو آئے، جتنے آ جائیں سب کے لیے گنجائش ہے۔ اللہ بہت بڑا ڈیرہ اللہ نے بنوایا، اور مسافر آ رہے ہیں، راہگیر آ رہے ہیں، نہ ہمیں جانتے ہیں نہ ہم انہیں جانتے ہیں، لیکن کھانا چل رہا ہے۔ تو میزبان تو کھلاتا ہے، یہ نہیں پوچھتا کہ کہاں سے آئے۔ تو پھر میرا اللہ وہ کہے گا تم تو میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، جاؤ موجاں کرو۔ کم سے کم کو 72 بیویاں ہیں، اور زیادہ کی حد کوئی نہیں ہے، اور مزہ ایسا ہے کہ یوں گلے لگاؤ گے تو 70 سال گلے سے لگا کے کھڑے رہو گے، مزہ آ۔ دیکھو بابا جی بھی ہنس رہے ہیں۔ اس گلے لگنے کی لذت نہیں ختم ہوگی۔ منڈی باؤدین میں بیان کر رہا تھا، یہی حدیث بیان کر رہا، ساتھ ہی ایک ستون کے ساتھ ایک ذمہ دار بیٹھا تھا، ہمارے ذمہ داروں والی جماعت بیٹھا، وہ میرے ساتھی سے کہنے لگا اے مولوی صاحب کو پوچھ دے کہ صرف مان کا یا کوئی اگا بھی کو جوڑنا ہے۔ کہ اگاں کچھ ہونا ہے تو زنا تو روکیا س، شادی دا پابند کیوں کیتا سن کہ اگاں دروازے کھول چھڑے سے۔ تو بھائیو اللہ سے دوستی لگا لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت۔ اللہ کی قسم یہ حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہمارے بازار جھوٹ سے پاک ہو جائیں، سود سے پاک ہو جائیں، دھوکے سے پاک ہو جائیں، سٹے سے پاک ہو جائیں، جوئے سے پاک ہو جائیں، ہمارے شہر شراب خانوں سے پاک ہو جائیں، زنا کے اڈوں سے پاک ہو جائیں، اولاد ماں باپ کی نافرمان کی بجائے فرما بردار ہو جائے، ماں باپ اولاد کے لیے مہربان ہو جائیں، خامند بیوی میں محبت پیدا ہو جائے، خامند بیوی کی لڑائیاں ختم ہو جائیں، رزق حلال کمانے والے بن جاؤ اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے بن جاؤ، 5 وقت کی نماز زندہ ہو جائے، اور ایک دوسرے سے نفرت ختم ہو جائے۔ اور خاص طور پر یہ دیوبندی بریلوی والی نفرت، یہ میں نے پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی جتنی میں پاکستان اور ہندوستان میں دیکھتا ہوں، کہ ایک دوسرے پر کفر تک پہنچایا ہوا ہے۔ بلکہ وہ میں ایک بریلوی مولوی صاحب کی سن رہا تھا، جو دیوبندیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو جہاں ایسے مولوی ہوں گے وہاں محبتیں کہاں سے پیدا ہوں گی؟
ایمان کسی مسلمان کو کافر کہنا کوئی آسان تھوڑا ہی ہے. تو مسلمان بن کے رہو، امتی بن کے رہو، اپنے آپ کو. ہاں ہم امام ابو حنیفہ کے فقہ کے کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. 4 ائمہ ہیں، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرے. لیکن میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، یہ کوئی تعارف نہیں ہے. میں اہل حدیث ہوں، میں سلفی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، یہ سب آگ لگانے والی چیزیں ہیں. مسلم بن کے رہو، سب کو عزت دو. پتہ نہیں کون کس بات پہ بخشا جائے، کوئی پتہ ہے؟ مہربان اللہ ہے. اور کون، ایک دفعہ میں اپنے تایا زاد بھائی، سگے تایا زاد بھائی کے ساتھ ان کی جیپ میں جا رہا تھا. نہ وہ بیچارے نماز پڑھتے تھے، نہ جمعہ پڑھتے تھے، نہ روزہ رکھتے تھے. تو کبھی جب میں کبھی پکڑ کے لے جاتا، بھائی ادھر آ جاؤ، آج تا نماز پڑھ لو، تو میرے ساتھ مسجد میں چلے جاتے، نماز پڑھ لیتے تھے. اور جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا. ایک دن میں ان کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا، مجھ سے کہنے لگے طارق میاں میں کعبے ال منہ کر کے کدی نہیں تھکیا. میں ایسے کانپ گیا، میں کعبے ال منہ کر کے کدی نہیں تھکیا. سبحان اللہ، اللہ کی قسم میں شرم سے ڈوب گیا کہ میں نے 8 سال علم حاصل کیا اور مجھے اس کا خیال کبھی نہیں آیا. اور ایک ایسا انسان جو غافل اور وہ کہہ رہا ہے میں کعبے المنہ کر کے کدی نہیں تھکی. تو پتہ نہیں اللہ کو کس کی کیا ادا پسند آ جائے اور اللہ اسے معاف کر دے اور آپ اسے جہنم میں پہنچائے بیٹھے ہوں. ہاتھ جوڑتا ہوں، ایسا نہ کر.